السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے کل 90 سوال مکمل کر لیا تھا۔ آج کا یہ درس آخری درس ہے۔ اس میں ہم لوگ 10 سوالوں کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ کو آپ لوگوں کا امتحان ہوگا۔ امتحان کے تعلق سے میں آپ لوگوں کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ امتحان 2 شفٹ میں کیا جائے گا۔ ایک شفٹ میں کچھ بچے شامل ہوں گے اور دوسری شفٹ میں دوسرے گروپ کے بچے شامل ہوں گے۔ گروپ اے، گروپ بی اور گروپ سی کا امتحان ایک ساتھ ہوگا اور گروپ اے کا امتحان الگ ہوگا۔ یعنی جو لوگ درجہ 1 اور 2 میں پڑھتے ہیں ان کا امتحان الگ لیا جائے گا، اور جو لوگ 3، 4، 5، 6، 7، 8 میں پڑھتے ہیں ان کا امتحان الگ وقت میں لیا جائے گا۔ دونوں لوگوں کے امتحان کا وقت الگ الگ ہوگا۔ اس سلسلے میں ابھی مدرسے کے اندر بات چل رہی ہے۔ جیسے ہی یہ فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی گروپ کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنے نام کے اندر کچھ کریکشن کروایا ہے یا اپنے رول نمبر میں کچھ کریکشن کروایا ہے ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امتحان سے 1 روز پہلے رول نمبر کی لسٹ پھر سے جاری کی جائے گی۔ جن لوگوں نے کریکشن کروایا ہے ان کا رول نمبر وہ اپنا پھر سے دیکھ لیں۔ باقی لوگوں کا رول نمبر وہی رہے گا جو بتایا جا چکا ہے۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں بات، باقی لوگوں کا رول نمبر وہی رہے گا جو لسٹ پہلے بھیجی جا چکی ہے۔ ان لوگوں کے رول نمبر میں کوئی بھی چینجنگ اور کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے نام میں کچھ تبدیلی کروائی ہے ان لوگوں کا رول نمبر تھوڑا بدل سکتا ہے۔ وہ لوگ اپنا رول نمبر ایک مرتبہ پھر سے آخری امتحان کے 1 دن پہلے پھر سے دیکھ لیں گے، لسٹ دوبارہ سے بھیجی جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا یہ آخری درس ہے متفرقات کوئز۔ متفرقات مطلب اس کے اندر بہت سارے، جیسے ہم لوگ سوال پڑھ رہے تھے تو عقیدے کے تعلق سے بات تھی تو عقیدے کے سوال، صحابہ کے تعلق سے بات تھی تو صحابہ کے تعلق سے سوال، حدیث شریف کوئز تھا تو حدیث کے متعلق سوال آ رہے تھے۔ اس میں سوال کا کوئی ٹاپک نہیں ہوگا۔ 10 سوال ایسے ہی اسلامک سوال جس کو جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ اس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 91، اسلامی مہینوں کے نام کون کون ہیں؟ ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی مہینے کون کون ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ اس مہینے کو ترتیب کے ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جیسے ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی یاد رکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو یہ مہینہ بھی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ 12 مہینے ہوئے، تاکہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ کیواں مہینہ ہے تو آپ بتا دیجیے کہ یہ 9واں مہینہ ہے، یہ 8واں مہینہ ہے، یہ 7واں مہینہ ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 92، وہ کون سا بادشاہ تھا جو عبد المطلب کے زمانے میں ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ نکلا لیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا؟ تو ایک بادشاہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اس وقت یہ آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو یہ گرا دے گا۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یہ آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے راستے میں ہی ابابیل کے ذریعے، ابابیل ایک پرندہ ہے، اس پرندے میں اپنے پر میں، اپنے چونچ میں اور اپنے پیر میں کچھ کنکری اٹھائی تھی اور وہ کنکری اس نے ماری فوج کے اوپر، تو پوری فوج ہلاک ہو گئی تھی۔ وہ یمن کا بادشاہ ابرہہ تھا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 93،
سب سے پہلے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا، اس وقت سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ تو سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے انسان جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ سچے ہیں اور آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور آپ یہ بات بھی سچ کہہ رہے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے کہ انہوں نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں اور یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بردر ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے چچا کے لڑکا ہیں، انہوں نے بچوں میں، یہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا۔ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے، یہ غلام تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے پہلے قبول کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے، یہ لوگ سب سے پہلے ایمان لائے۔ سوال نمبر 94، ان 3 مسجدوں کا نام بتائیے جن کی زیارت کے لیے سفر کرنا اسلام میں جائز ہے۔ اسلام میں 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر نماز پڑھ لیں، وہاں جا کر نماز پڑھ لیں، وہاں جا کر نماز پڑھ لیں۔ اسلام میں 3 مسجد کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے جانا، ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے، لیکن 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف انسان زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کر کے زیارت کرنے کی نیت سے جا سکتا ہے۔ وہ کون سی 3 مسجدیں ہیں؟ نمبر 1 بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ مکہ میں، بیت اللہ شریف۔ نمبر 2 مسجد نبوی مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ اور نمبر 3 مسجد اقصیٰ جو کہ فلسطین میں ہے، مسجد اقصیٰ۔ ان 3 مسجدوں کی طرف انسان ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے، زیارت کی نیت سے نہیں جا سکتا۔ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے۔ پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ یہ سوال نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا تو میں نے بتا دیا۔ سوال نمبر 95، 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام کیا ہیں جو اللہ کے حکم سے ان پر مقرر کیے گئے ہیں؟ 4 فرشتوں کا نام اور ان کے کام کو ذکر کیا جائے گا، غور سے سنیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لانے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام اوپر سے لے کر آتے ہیں اور جس نبی کی طرف ہوتا ہے اس نبی کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ نمبر 2 اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے، جب قیامت ہوگی تو اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو قیامت آ جائے گی۔ نمبر 3 میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کے لیے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 96، ائمہ اربعہ یعنی 4 امام کون ہیں؟ ان کی سن ولادت اور وفات کیا ہے؟ جب 2 لفظوں کے بیچ میں واو آتا ہے تو واو کا مطلب ہوتا ہے اور، سن ولادت و وفات، لیکن ہم ساتھ میں پڑھیں گے تو سن ولادت و وفات پڑھیں گے، اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، الگ سے نہیں پڑھتے ہیں۔ سن ولادت و وفات اس کا پڑھیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ نمبر 2 حضرت امام مالک رحمہ اللہ۔ نمبر 3 حضرت امام شافعی رحمہ اللہ۔ نمبر 4 حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری، وفات 150 ہجری۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی ولادت 90 ہجری، وفات 179 ہجری۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ولادت 150 ہجری، وفات 205 ہجری۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ولادت 165 ہجری، وفات 241 ہجری۔ سوال نمبر 97، دن بھر میں کل کتنی نمازیں فرض ہیں اور کون کون سی؟ دن بھر میں مسلمانوں کے اوپر کل 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔
सवाल नंबर 98, शब कद्र की इबादत कितने महीनों से अफजल है? शब कद्र की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। शब कद्र में आप जो भी नेकी करते हैं, जो भी नेकी का काम करते हैं, वो 1000 महीने की इबादत से बढ़कर उस रात में सवाब दिया जाता है। और 1000 महीने 83 साल 4 महीने के बराबर होता है। सवाल नंबर 99, फरिश्ते इंसान जिन्नों शयातीन को किन किन चीज़ों से पैदा किया गया है? फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया है, इंसानों को मिट्टी से पैदा किया है, जिन्नों शयातीन को आग से पैदा किया गया है। सवाल नंबर 100, क़यामत के दिन सबसे पहले किन चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा? तो क़यामत के दिन सबसे पहले हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हक़ में नमाज का, हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हक़ में कत्ल का। यानी एक मुसलमान जो होता है उसके ऊपर 2 तरह के हुकूक होते हैं। एक मुसलमान के ऊपर जो अल्लाह का हक़ है, नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, दुआ करना, ये अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक हैं। और दूसरा बंदों के हुकूक हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर, दूसरे इंसानों पर जो हुकूक है वो, तो हुकूक की 2 किस्में होती है, हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह का जो हक़ है बंदों के ऊपर, और हुकूकुल इबाद यानी बंदों का जो हक़ है दूसरे बंदे के ऊपर। तो हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले किसी बंदे के कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। अगर आपने किसी को कत्ल किया है तो सबसे पहले आपको उस कत्ल का हिसाब देना होगा। क़यामत के दिन सबसे पहले आपको उस बंदे के कत्ल का हिसाब देना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा 100 सवाल पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ इन 100 सवालों को बहुत अच्छे से याद किया होगा, और आप लोग इस वक्त इन सवालों को दोहरा रहे होंगे। ये सवाल मुकम्मल हो गया। और सूरे के नाम के साथ आप लोग, जिन लोगों को सूरे याद करनी है, सूरे का नाम भी याद रखिएगा और सूरे याद रखिएगा, सूरे याद कर लीजिएगा। और जो दुआ वगैरह की जो दुआ है, नमाज की दुआ है, कुछ दुआ मैंने पढ़ाई थी, तकरीबन 10 दुआ मैंने पढ़ाई थी, मुझे याद है। और बाकी दुआ आप लोग खुद से याद कीजिए, तर्जुमा याद नहीं करना है, ज़ेर ज़बर लगा हुआ है। आप लोग उस दुआ को याद कीजिए। इम्तिहान में जिन लोगों को दुआ बताई गई है उन लोगों के पेपर में दुआ भी मौजूद रहेगी, और जिन लोगों को सूरे बताई गई है उनके पेपर में सूरे भी आएगी। और क्लास 1 और 2 में सिर्फ 100 सवाल और जवाब याद करना है। उन लोगों के पेपर में सिर्फ 100 सवाल और जवाब में से 50 सवाल दिए जाएंगे, उसमें उन लोगों को टिक करना रहेगा 50 सवाल पर। सारे सवाल 2-2 नंबर के होंगे। ग्रुप ए का पेपर 100 नंबर का होगा, ग्रुप बी का सवाल 60-60 120 नंबर का होगा, और ग्रुप सी का सवाल 140 नंबर का, ग्रुप सी का पेपर 140 नंबर का होगा। जो बच्चा सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से सवाल व जवाब याद करने की कोशिश कीजिए, इसमें मन लगाइए। इंशाअल्लाह इम्तिहान अपने वक्त पर लिया जाएगा और रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पर तक़सीम किया जाएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के इस मिशन को कामयाब बनाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।